حمدا والصلاة والسلام۔ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم شاعری کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس مختصر سے دورے میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ علم عروض، اوزان اور بحر کی سمجھ حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم شرعی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سلسلے کو آگے چلائیں گے۔ ہمارے اس معاشرے میں شعراء کی کثرت پائی جاتی ہے، لیکن ان میں سے اکثر بازاری اور ان میں سے اکثر جو ہے وہ بے جا بولنے والے شعراء ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال سے کہ ہم دین اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق کلام لکھ سن اور سنا سکیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کا فرمان ذیشان ہے، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب ذوالجلال نے فرمایا، شاعروں کی باتوں پر تو وہی چلتے ہیں جو بے راہ ہیں۔ تو نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر میدان میں سر مارتے پھرتے ہیں، اور یہ کہ وہ کہتے ہیں جو نہیں کرتے مگر وہ لوگ جو یقین لائے اور اچھے کام کیے اور اللہ کو بہت یاد کیا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے پہلے حصے میں شعراء کی انتہا درجے کی مذمت کی گئی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، اپنی شہرت کے لیے نگری نگری مشاعروں میں گھومتے پھرتے ہیں، جیسے آج کل کے نقیب اور نعت خوان ہیں، گلی گلی رسوا ہوتے ہیں، لوگوں کو کلام سناتے ہیں، گویا کہ مداریوں کرتب دکھاتے ہوں، اور اپنے کلام سے لوگوں کے بڑے یعنی وڈیروں کے دل جیت کر اور وہ پیسے وصول کرتے ہوں۔ اور پہلے فرمایا کہ وہ باتیں کرتے ہیں، وہ دعوے کرتے ہیں کہ جو وہ خود نہیں کرتے، خود ان کے اندر وہ چیز نہیں ہوتی، یعنی کیا کہ ان کے دل کی کیفیت وہ نہیں ہوتی جیسا ان کا دعویٰ ہوتا ہے۔ جیسے آج کل کے اکثر سنی سٹیجوں پر ظاہر ہونے والے شعراء اور نقیب کتنے بڑے بڑے عشق کے دعوے کہ میں تو جی مدینے جاؤں مر جاؤں گا، یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا، یعنی کہ انتہا درجے کا غلو، یعنی کہ وہی قرآن کی بات انہم یقولون ما لا یفعلون، کہ وہ باتیں کرتے ہیں جو وہ خود نہیں کرتے۔ یہ شعراء کا ایک مزاج بیان کیا گیا، لیکن آگے استثناء کیا گیا ہے، مگر وہ شعراء، سبحان اللہ، مگر وہ شعراء جنہوں نے اچھے کام کیے، ایمان لائے، اچھے کام کیے، اللہ کا کثرت سے ذکر کیا، جیسے عبداللہ بن رواحہ، حسان بن ثابت، کعب بن مالک جیسے شعراء۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو یہ تینوں حضرات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، یہ تو آیت اتری ہے، یہ حصہ قرآن کا پڑھا، اور انتہائی پریشانی کے عالم میں، تو حضور نے فرمایا کہ اس کے اگلے حصے پر بھی غور کرو، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا، وہ شعراء جنہوں نے جو ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کیا۔ اسی طرح فی نفس ہی جو شاعری ہے، فی نفس ہی شاعری، اس کو اسلام کے اندر بہت زیادہ مرغوب نہیں رکھا گیا،
بہت زیادہ اچھا نہیں سمجھا گیا اس کو، یعنی کہ فی نفس ہی یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ جب اس کے اندر حکمت کے موتی پروئے جائیں گے، اس کو شرائط کے ساتھ مقید کیا جائے گا، تب اس کے اندر جو ہے وہ کوئی فائدہ ہے، تب اس کی اسلام اجازت دیتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید نے بار بار بہت سے مقامات پر یہ کہا ہے کہ فلاں کہتے ہیں تم شاعر ہو، اے حبیب فلاں کہتے ہیں تم شاعر ہو، تم شاعر نہیں ہو، فلاں کہتے ہیں تم شاعر ہو، تم شاعر نہیں ہو، وما ہوا بشاعر، وہ شاعر نہیں ہے، یہ جو کلام پڑھتا ہے اللہ کا نبی، یہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے، یہ کوئی شعر و شاعری نہیں ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، یہ مقفع ہونا، یہ کافیے ہونا، یہ کلام کا حسن ہے، اس کو شاعری نہیں کہہ سکتے۔ لیکن کمال ہے باقاعدہ شاعری نہ ہونے کے باوجود بھی دنیا کے عرب کے فصیح افصح ترین شعراء قرآن کی فصاحت کے آگے گھٹنے ٹیک بیٹھے۔ اسی طرح تو خلاصہ ایک دفعہ ایک مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من الشعر حکمہ، کہ بے شک شعر میں، بے شک بعض اشعار ایسے ہوتے ہیں جن میں حکمت ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے شاعری پر ایک پورا باب باندھا ہے بخاری شریف میں۔ صحیح البخاری کتاب الادب باب ما یجوز من الشعر، اس باب سے عنوان میں یہ حدیث امام بخاری نے بھی ذکر کیا کہ ان من الشعر حکمہ، بعض اشعار حکمت والے ہوتے ہیں۔ اور اسی باب میں امام بخاری نے ایک اور حدیث روایت کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ روایت لائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی اپنا پیٹ پیپ سے بھر لے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنا سینہ اشعار سے بھر لے۔ لیکن امام بخاری خود کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اس کے معنی یہ ہے کہ شعر جب ذکر اللہ، قرآن اور علم پر غالب آ جائے، یعنی وہ قرآن، حدیث، دیگر چیزیں ان کو چھوڑ کر شعر و شاعری میں ایسا مگن ہو جائے کہ وہ اس کو فوقیت دینے لگ جائے، تو امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ پھر اچھا نہیں ہے، وہ پھر اسی حدیث کا مصداق بنتا ہے کہ وہ اپنے پیٹ کو پیپ سے بھر لے، سینے کو شعروں سے نہ بھرے۔ لیکن ان من الشعر حکمت، بہت سے شعر ایسے ہوتے ہیں جیسے جن میں حکمت ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ عربوں کا سب سے بہترین شعر لبید کا ایک مصرع ہے، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، یاد رکھو اللہ کے علاوہ ہر چیز باطل اور بے بنیاد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس کے مصرے کی تعریف فرمائی ہے۔ اب یہ صحیح مسلم میں بھی یہ آپ کا فرمان لکھا ہے، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل۔ اب یہاں سے ایک اور بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ کسی کا شعر پڑھنے کے لیے اکثر مولوی یہاں پر جھگڑا مار دیتے ہیں، مجھ پر بھی بہت اس طرح کے اعتراضات ہوئے کہ آپ نے فلاں کا شعر پڑھ دیا، فلاں کا شعر پڑھ دیا۔ تو کسی کا شعر پڑھنا یہ اس بندے کے عقیدے کی ذمہ داری اٹھانا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ہم ساغر صدیقی کا شعر پڑھتے ہیں، غالب کا شعر پڑھتے ہیں، بہت سارے شیعہ شعراء گزرے ہیں، تو ان کے عقیدوں کا ٹھیکہ اٹھانا شعر پڑھنے سے مراد نہیں ہوتا، بلکہ اس کا قول ٹھیک ہوگا، اس کا شعر ٹھیک ہوگا تو ہم پڑھیں گے، اس شعر سے ہمارا کام ہے، اس بندے سے ہمارا کام نہیں ہے۔ اور اسی طرح حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا تھا، تو آپ کے
اصحاب آپ کو اشعار سناتے اور زمانہ جاریت کی باتیں کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے، لیکن کبھی کبھار تبسم بھی فرمایا کرتے تھے۔ یعنی شعر کے جواز کی یہ ایک دلیل حضرت سامورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو صحیح مسلم کتاب الشعر میں مرقوم ہے۔ اس کے بعد ایک دفعہ حضرت حسان بن ثابت مسجد میں بیٹھے شعر سنا رہے تھے، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا تو فرمایا، ارے حسان، یہ کیا تم نے مسجد میں بیٹھ کر شعر پڑھ رہے ہو، یہ کیا تم نے یہ سلسلہ کیا ہوا ہے؟ حضرت حسان بن ثابت نے فرمایا، میں اسی مسجد میں اس ذات کو اشعار سنایا کرتا تھا جو تم میں سے سب سے بہتر ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اسی مسجد میں شعر سنایا کرتا تھا۔ یہ مسند احمد میں یہ حدیث حسان بن ثابت اس کو کہا جاتا ہے، مسند احمد میں یہ حدیث مرقوم ہے۔ تو میرے دوستو، خلاصہ وہی آ کر نکلتا ہے کہ شعر دیکھا جائے گا کہ شعر کیا ہے، جیسے یہ مرزا غالب اور میر تقی میر یہ فضول کی شاعریاں کرتے رہے جناب، ان کے فن تھے، ان کی دکانداریاں تھیں، کوئی ان کو غم اور درد نہیں تھے، ہم جانتے ہیں۔ ایک پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے تے پتہ نہیں کیا کیا جناب، کسی عورت کے لبوں پر پوری غزلیں لکھی جا رہی ہیں، آنکھوں پر غزلیں لکھی جا رہی ہیں، اور ہماری نوجوان نسل جناب اس کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھ رہی ہے۔ تو یہ کوئی شعراء نہیں ہے، یہ ویلے لوگ ہیں۔ پھر شراب کے تذکرے، پھر جناب عورتوں کے حسن کے تذکرے اپنے شعراء میں، اپنے اشعار میں۔ تو یہ دنیا داری ہے، اس کا ادب سے، اس کا اخلاقیات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہے نا، یہ ہوس کا دوسرا رنگ ہے۔ اور ان میں کئی ایسے شعراء بھی گزرے ہیں جو واقعتاً شرابی لوگ تھے، واقعتاً شرابی لوگ تھے، اور شراب کا اعلان ان کی غزلوں میں، ان کے کلام میں جھلکتا ہے۔ اور پھر فی زمانہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر شعراء اپنے کلام میں کفریہ کلمات استعمال کر جاتے ہیں یا غیر شرعی۔ مثال کے طور پر ایک بندہ شاعر کہتا ہے، فرصت سے بنایا ہوگا قدرت نے تجھے میرے یار۔ اب یہ واضح کفر ہے کہ وہ تو کن فیکون کا مالک ہے، اس نے تو کن کہنا ہے، اس نے تو امام الانبیاء کو بھی کن سے بنایا ہے۔ کوئی مثال لاؤ ان سے حسین کوئی، اس نے تو انبیاء کو کن سے بنایا ہے، اور تم کہتے ہو جی کون پتہ نہیں زمانے کا بندہ، تم اس کے متعلق کہہ رہے ہو کہ اللہ نے تجھے فرشتہ سے بنایا ہوگا۔ اسی طرح ہمارے سٹیجوں پر ایک شعر میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگ مدینہ کے ایسے بھی تھے، نہ ہوئے کامیاب تو مسلمان ہو گئے۔ اب اس سے کون مراد ہے؟ اس سے مراد یا عمر بن خطاب ہیں کہ وہ قتل رسول کے ارادے سے نکلے تھے اور کامیاب نہ ہو سکے تو ان کے نزدیک مسلمان ہو گئے، یا پھر امیر معاویہ ہیں جو فتح مکہ کے دن اسلام لائے۔ اب ان سے کون مراد ہے؟ یہ شعر جو پڑھا بندہ پڑھے اس کو پکڑ لو، ہاں جی بتا کون کون لوگ تھے وہ بتاؤ، جب بات نہ بن سکی تو مسلمان ہو گئے، وہ کون لوگ تھے بتاؤ ہمیں۔ تو ایسے شعراء جو ہیں یہ غیر شرعی ہیں، ان کے کلام سننا پڑھنا سب کچھ حرام ہے۔ خیر، قرآن مجید کی فرقان حمید کی یہ آیت موضوع کو پوری طرح سمیٹ رہی ہے، سارا بات اس میں واضح ہو جاتی ہے۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔
اور یہ جو ہمارے عرب شعراء تھے، مسلمان شعراء، یہ کیسے شاعر تھے؟ یہ قصہ گو شاعر نہیں تھے، یہ کہانیاں اور ٹپے اور دوڑے سنانے والے شاعر نہیں تھے، بلکہ حسان بن ثابت، آپ کا دیوان حسان بن ثابت چھپا ہوا ہے اس وقت، وہ مکتبہ رحمانیہ سے چھپا ہے اردو ترجمے کے ساتھ۔ اس میں آپ کے کلام لکھے ہوئے ہیں۔ تمثیل کے طور پر میں ایک شعر آپ کو پیش کر دوں، ان کا طریقہ کیا تھا، ان کے اشعار میں کیا کیا چیزیں ہوتی تھیں۔ توحید، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء، اس طرح کے اشعار۔ اور سب سے بڑھ کر چیز کفر کی مذمت، کفر کو آنکھیں دکھانا اور اس کے خلاف بھڑک بھڑک کر اشعار لکھنا، مجاہدین کو سنانا، اصحاب رسول کو سنانا اور ان کے لہو کو گرمانا، یہ کام تھا شعراء کا۔ آج کل کے شعراء کی طرح نہیں کہ مشاعرے ہو رہے ہیں جی اور پتہ نہیں کوئی کدھر سے آ رہا ہے، کوئی کدھر سے آ رہا ہے، کوئی کدھر سے آ رہا ہے، بے تک کی بات ہے۔ ہمارے میاں والی کا یہ ایک مظہر نیازی مشہور ہے، مظہر نیازی، ساری زندگی اس نے ڈھولے اور مائیے لکھے ہیں، اس کو بھی اب لوگ شاعر کہتے ہیں، شاعر میاں والی مظہر نیازی۔ ساری زندگی وہ جو ہے نا، اور ایک طلعہ سخیلوی جس نے پنجابی عوام کو روگ لگایا ہے، پتہ نہیں کون سے چٹے پھولوں والی اس نے قمیض دیکھ لی تھی، ساری نسل کو اس نے برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ خیر، حسان بن ثابت کے شعر کیسے تھے؟ حسان بن ثابت کے شعر، ایک شعر میں آپ کہتے ہیں نفری جماجمکم بکل محنت درب القدار مبادی الاثار، آپ کہتے ہیں ہم تمہاری کھوپڑیوں کو تیز دھار والی چمکتی تلواروں سے کاٹ ڈالیں گے۔ یہ اشعار، اس طرح کے اشعار بھرے پڑے ہیں آپ کے کلام میں۔ کہیں ان کو کافروں کو اپنی نسلیں یاد دلا رہے ہیں کہ ہم تو تیری ماں کو بھی جانتے ہیں کہ وہ کیسی عورت تھی، ہم تو تیرے باپ کو بھی جانتے ہیں وہ کیسا بندہ تھا۔ اور کمال کے اشعار، ایسے ایسے کہ بندہ حیران رہ جائے۔ پھر ان کی ذلت آپ بیان کر رہے ہیں اپنے اشعار کے اندر کہ کیسے تمہیں رب ذوالجلال نے ذلیل کیا ہے اور کرنا ہے۔ اور اعلی حضرت رحمہ اللہ تعالی شہنشاہ سخن، آج ذوق کے لیے میں آپ کا ایک شعر پیش کروں گا اور آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ شاعری جو ہے یہ کوئی مختصر مجھے کہیں تو یہ فن، لوگ مجھے یعنی کافی دوستوں نے اس پر مجھے اصرار کیا کہ آپ باقاعدہ اس کو ایک طریقے سے گھیر کر یعنی کہ پڑھائیں، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ شاعری جو ہے، شاعری یہ دل کے درد کا نام ہے، یہ کوئی کتابی چیز نہیں ہے۔ میں یہ فنون کا انکار نہیں کرتا، اوزان، بہار، وہ ساری چیزیں ہم پڑھیں گے، لیکن اس کے بعد کیا کرنا ہے، جو ہونا ہے وہ درد سے ہونا ہے۔ کوئی فن پڑھ جائے، اوزان پڑھ جائے، بہار، تقدیر سب کچھ جان جائے، دل سے کوئی دھوئیں نہیں نہ اٹھ رہے تو حوالہ کرتاس کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور میں نے اکثر محسوس کیا ہے، کبھی میں عنوان باندھ کر قصدن بیٹھتا ہوں کہ لکھوں، کچھ نہیں لکھا جاتا۔ پتہ نہیں کبھی میں کہاں کس حال میں کھڑا ہوتا ہوں پر میرے ذہن میں کوئی ایسے مصرے آتے ہیں کہ کمال کا شعر بن جاتا ہے۔ شاعری یہ کیفیتوں کا نام ہے، یہ دل میں اٹھنے والے وہ احساسات جو بندہ عام گفتگو میں نہیں لا سکتا، ان کو فصیح زبان میں لانے کا نام ہے۔ تو جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا
کہ یار ہم کیا شاعر ہیں۔ خوش آ گئی ہے جہاں کو کلندری میری، خوش آ گئی ہے جہاں کو کلندری میری، وگرنہ شعر میرا کیا ہے، شاعری کیا ہے۔ بال کہتے ہیں یار کیا ہمارا شعر اور کیا ہماری شاعری، بس لوگوں کو ہماری کلندری پسند آ گئی ہے۔ تو اسی شعر کو نظر میں رکھتے ہوئے میں نے بھی ایک مقام پر عرض کی ہے، نہ شاعر نہ عالم نہ زاہد نہ عابد، نہ غازی کے خونے جگر دے رہا ہوں، بنا کر سخن کو محبت کا باعث زمانے کو سوزے جگر دے رہا ہوں۔ تو یہ سوزے جگر پہنچانے کا ایک بہانہ ہے، باقی کیا ہمارے شعر اور کیا ہماری شاعری۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر کی انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ کمال دیکھیں اعلیٰ حضرت کا، کمال دیکھیں، کمال کیسا، آپ کیسی تطبیق پیش، کیسا تقابل پیش کیا ہے، کیسا تقابل پیش کیا ہے ایک ایک شعر کے اندر۔ کہتے ہیں سنتے جائیے، وہاں حسن یوسف ہے، یہاں حسن محمدی ہے، وہاں مصر کا تذکرہ ہے، یہاں عرب کا تذکرہ ہے۔ عرب مصر کی بنسبت زیادہ شان و شوکت والا علاقہ ہے۔ وہاں انگلیاں کٹیں، یہاں سر، وہاں کٹیں ایک دفعہ کٹیں بس ختم، یہاں کٹاتے ہیں۔ ادھر ہے نا کتانا ایدیا ہننا، بس کتانا ماضی کا صیغہ، کاٹ دیں ختم، یہاں کٹاتے ہیں۔ وہاں عورتیں، یہاں مرد۔ تو ایک شعر میں آپ نے کتنے زیادہ تقابل پیش کر دیے، یہ کمال ہے اعلیٰ حضرت کا، اور یہ معجزہ ہے آپ کا کلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور حضور وصفا کی کرامت ہے اور آپ کی کرامت ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کو ہم اعظم چشتی کے ایک شعر پر ختم کریں گے۔ کمال کی اس نے بات کی ہے، انشاءاللہ یہ سلسلہ باقاعدہ چلے گا، اور اس کو جتنا ہو سکے احسن طریقے سے پھیلایا جائے۔ یہ ایک فن ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے تو اس کو منتقل کیا جائے۔ اور باقی میں ایک بار پھر عرض کر دوں کہ اس زمانے کے جو ہے ڈھولے مائیوں والے شعراء سے اور ان لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں۔ ہم جتنا بھی کلام لکھتے ہیں، اگر کسی کی سمجھ میں قصور ہو تو اس کی سمجھ میں قصور ہے، ہماری نیت وہاں سے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اچھی ہی ہوتی ہے۔ اور شعر جو ہوتا ہے، شعر یہ ایک برتن کی طرح ہوتا ہے، اس میں ایک کیفیت کو بتایا جاتا ہے، اس کیفیت کو کوئی کہاں لے جائے اس کا شاعر ذمہ دار نہیں ہوتا۔ بہت سے حقیقی معنی میں اشعار صوفیاء کے لکھے گئے لوگوں نے اٹھا کر گانے بازے بنا لیے ہیں، جیسے دل لگی دل کی لگی بن کے مٹا دیتی ہے، روگ دشمن کو بھی نہ لگانا دل کا، یا رب نہ لگانا دل کا، روگ دشمن کو بھی یا رب نہ لگانا دل کا۔ اسی طرح حشر ہے وحشت دل کی آوارگی، ہم سے پوچھو محبت کی دیوان کی۔ اسی طرح یوسف مصر تمنا تیرے جلووں کے نثار۔ خیر، اعظم چشتی کہتا ہے، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے کہ حسن کائنات۔ اعظم چشتی جب آخری بار روضہ رسول پر حاضر ہوا تو اس نے کہا تھا کہ میرا عشق بے ثبات اب تک نہیں سمجھ سکا کہ یا رسول اللہ آپ کائنات حسن ہیں، یعنی حسن کی ایک کائنات ہیں،
یا حسن کائنات یا اس کائنات کا حسن ہے؟ ہمیں آج تک یہ نہیں سمجھ آ سکی کائنات حسن ہے کہ حسن کائنات. هذا هو المراد.